کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح گستاخی کرنے والوں کو کیسے اللہ نے اپنے عذاب میں گرفتار فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کھلے طور پر گستاخی کرتے تھے اور حضور کے دل کو بڑا کبیدہ خاطر کرتے تھے، حضور کے دل کو، قلب اطہر کو جو تکلیف دیا کرتے تھے، ان میں سب سے پہلا نام اور سر فہرست جو آتے ہیں وہ ابو جہل اور ابو لہب ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابو لہب جو ہے اس کا نام عبد العزا تھا، عبد العزا ابن عبد المطلب بن ہاشم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چچا تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل یہ حرب بن امیہ کی بیٹی تھی، اور حضرت ابو سفیان جو بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا ان کی بہن تھی۔ اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی انہوں نے کی۔ اب آپ دیکھیے سورہ لہب، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے رد میں میرے رب نے یہ سورہ لہب کو نازل فرمایا، لیکن آپ دیکھیے ابو لہب نے کہا کیا تھا اور ام جمیل نے کیا کیا تھا، وہ سنیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، ان کو دعوت دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے رہ کر قریش کی شاخوں کو دعوت دی، قبیلہ قریش کے لوگوں کو دعوت دی، جس میں سارے کے سارے چلے آئے، جو نہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنے قاصد روانہ کیا، اور پھر ہوا یہ کہ ابو لہب بھی چلا آیا، اور اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اے قبیلہ قریش کے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی میں یا اس وادی کے پیچھے ایک ایسا لشکر ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ تو سارے کے سارے لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے، وہ اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا پایا ہی نہیں، کبھی جھوٹ بولتا نہیں پایا۔ تو اب جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو پھر اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے ان کے سامنے تذکرہ فرمایا، اللہ کے غیظ و غضب کے حوالے سے ان کو ڈرایا، اور یہ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ سن لو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ اللہ کے عذاب سے بچا لیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں اب جیسے ہی یہ سننا تھا، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی و عناد رکھتا تھا، ابو لہب، وہ وہیں کھڑا تھا، اس کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلا، اللہ اکبر، کہ اس نے یہ کہا معاذ اللہ اے محمد، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ تم تباہ ہو جاؤ، تم نے یہ سب سننے کے لیے ہم کو یہاں پر بلایا ہے۔ اللہ اکبر، صرف اس نے ایک جملہ حضور کی بارگاہ میں ادا کیا۔ آپ دیکھیے اللہ کی رحمتیں اپنے جو ہے اللہ کی رحمتیں بالکل جو ہے تڑپ اپنے جو ہے اللہ کی رحمتیں مچلنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے غیظ و غضب برسنا شروع ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے آیے کریمہ نازل فرما دی، سورہ لہب کو نازل فرما دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ اکبر، تباہ ہو جائے۔ اس نے حضور کو کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تباہ ہو جاؤ، تم نے ہمیں یہ سب کچھ سننے کے لیے یہاں بلایا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تباہ ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ، کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ اللہ اکبر، تو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا تباہ ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گئے، نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کی جمع پونجی کام آئی، کچھ کام نہیں آیا۔ اور پھر آگے اس کی بیوی کا تذکرہ ہوا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ
اللہ رب العزت نے اپنے عذاب میں گرفتار فرمایا. اور جانتے ہیں اللہ رب العزت نے کیسا عذاب دیا؟ اللہ اکبر. روایتوں میں ہے کہ بدر کے 7 دن کے بعد، غزوہ بدر کے 7 دن کے بعد، اب جیسے یہ کووڈ-19 پھیلا ہے اور اس بیماری میں آپ نے دیکھا ہے کہ جس کو یہ بیماری ہوتی ہے بندہ قریب جانے سے ڈرتا ہے، جھجکتا ہے. تو ٹھیک غزوہ بدر کے 7 دن کے بعد اس کے جسم پر زخم ہوا اور اللہ رب العزت نے اسے ایک مہلک بیماری میں گرفتار کر دیا. پورے بدن میں زہر پھیل گیا، تڑپتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، یہاں تک کہ اسی تڑپ، اسی چیخ میں وہ جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا گیا. اور حال یہ ہوا کہ 3 دن تک اس کی لاش جو ہے اس کے گھر میں سڑتی رہی. اس کی لاش عبرت نشان بن گئی، بدبو آنے لگی. یہاں تک کہ قریش کے ایک قبیلے سے ایک شخص آیا اور اس نے ابو لہب کے بیٹوں کو طعنہ دیا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو، تمہارا باپ 3 دن سے مر کے پڑا ہے اور تم جو ہے اپنے باپ کو کفن نہیں دے رہے، دفن نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ کو طاعون لگا ہے اور یہ متعدی بیماری ہے، یعنی ہم جائیں گے قریب میں تو ہمیں بھی پکڑ لے گی، اسی لیے ہم ڈر کے نہیں جا رہے. اللہ اکبر. اور پھر یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ آؤ چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں. پھر وہ آیا اور یہ چاروں مل کر جو ہے انہوں نے صرف دور سے اس کے جسم پر پانی بہایا، یعنی اس کے جسم پر پانی ڈالا اور اس کی لاش کو کسی طریقے سے گھسیٹتے ہوئے اٹھا کر جو ہے وہ اپنے جو ہے وادی مکہ کے ایک اونچے مقام پر لے گئے. اور اونچے مقام پر لے جانے کے بعد ایک چوٹی کے سہارے اس کی لاش کو کھڑا کر دیا اور کھڑے کرنے کے بعد اوپر سے پتھر پھینکنے لگے اور پتھر اتنے پھینکے کہ ان پتھروں کے اندر اس کی لاش دب کر رہ گئی. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا اندازہ کرو کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا کہا کہ اے محمد تباہ ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ تم تباہ ہو جاؤ، تم نے ہمیں یہ سب سننے کے لیے بلایا، اللہ نے اس کو تباہ اور برباد کیسے کیا. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے یہ یاد رکھیے گا کہ نبی کی شان میں نازیبہ کلمات اور نبی کی شان میں صریح گستاخی یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، یہ اللہ کے غضب کو اپنے جو ہے اپنی طرف بلانا ہے. اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے خدارہ میں ان ناہنجاروں سے کہوں گا اور پھر جتنے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں زندگی گزارتے ہیں ان کو دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ کرو، اپنی اللہ کے عذاب میں گرفتار اس طریقے سے کہ تم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے اللہ کے غضب کو دعوت مت دو. ان بطش ربک لشدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو کسی کی طاقت نہیں کہ وہ چھڑا سکے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جانتے ہیں حمالۃ الحطب، ام جمیل کو قرآن نے کہا حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کے سر پر کانٹوں کا گٹھا. ام جمیل حضور کے بغض میں اس طریقے سے زندگی گزارتی تھی کہ خود جنگل میں جاتی تھی کانٹے چننے کے لیے اور اپنے ہاتھوں سے کانٹے چنتی تھی اور حضور کی راہ میں بچھایا کرتی تھی. اور حال یہ ہے کہ وہ اس کام میں کسی کی مدد بھی نہیں لیتی تھی، یعنی خود ایک دم پیسے والے گھرانے کی تھی تو بول سکتی تھی کسی نوکر کو کہ جا بھائی وہاں سے کانٹے چن کے لے آنے، لیکن حضور کا بغض، حضور کی دشمنی اس طریقے سے دل میں گھر کر گئی تھی کہ وہ کسی کی مدد بھی نہیں، خود جاتی تھی. اور جب ایک مرتبہ خود وہ کانٹوں والی گٹھری لے کر تھک کر جب ایک پتھر کے سہارے پر بیٹھی تو اللہ اکبر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی کہ ایک فرشتہ بحکم الہی اس کے پیچھے اس کے گٹھے کو کھینچا
اور کھینچنے کے بعد وہ گٹھا گرا اور جو گلے کے اندر اس کا جو پھندا بنا تو وہ پھندا بن کر وہ تڑپتی رہی، لیکن کوئی بچانے والا نہیں آیا، اور پھر وہ وہیں پر جہنم کی آگ کے حوالے کر دی گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں ضرور بھی ضرور اپنے ذلت والا عذاب دیا۔